اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا محمود بحق محمد ويا عالي بحق علي ويا فاطر السماوات والأرضين بحق فاطمة الزهراء ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين نسألك ونقسمك صل على محمد وآل محمد عجل لوليك الفرج اللهم 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 عجل لوليك الفرج وابلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں حسب معمول ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا جو شیعہ نہیں ہیں ان کے کال لیں گے، ان کے اعتراضات سنیں گے، ان کی باتوں کا کوشش کریں گے کہ جواب دیا جائے. سب سے پہلے میرے پاس کالر ہیں، ان کا نام اس میں گرامی کیا ہے؟ ایم علی حسن صاحب. اوکے، ایم علی حسن. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں حضور؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں. مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں محمد علی حسن بات کر رہا ہوں، پنجاب سے، لاہور سے. بہت مہربانی کال کرنے کا. حکم کریں، کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ کچھ اعتراضات تھے. میں آپ سے کوئی مناظرہ یا اس طرح کا نہیں کرنے آیا، بس کچھ اعتراضات، کچھ سوالات تھے جو آپ سے کرنے تھے. امید کروں گا کہ آپ مجھے کلیریفیکیشن دیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ سنیں گے آپ کی باتوں کو. ایک ایک کر کے بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک ایک بات کر کے بتائیں تاکہ اس ایک کا جواب لے لیں، پھر اگلا اعتراض. جی سر، ہم سے بات کریں. کئی سو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم سے بات کریں. جی سب سے پہلے اہل تشریف پر جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ اذان میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں. اذان میں نے تو آج تک نہیں سنا کہ کسی صحابہ کو گالی دیں. میں شیعہ ہوں، میں شیعوں کے درمیان رہ چکا ہوں ساری زندگی. میں نے تو نہیں سنا. آپ نے جس سے سنا ہے اس سے دلیل مانگے نا. آپ نے سنا ہے کہ یہ گالی دیتے ہیں اذان میں، جس سے سنا ہے اس سے کہہ دے، کوئی کلپ وغیرہ آپ کو بنا کے آپ کو دکھائے نا. جو آپ کو ان میں رہے ہیں، مطلب آپ کا فکر ہے نا آپ یہ والی. ٹھیک ہے بھائی، مجھے نہیں معلوم اس کا. مجھے جو جن باتوں کا آتا ہے نا، میں نے جو دیکھا ہے، جو پتا ہے، وہ اس کا جواب دے سکتا ہوں. جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس اذان میں گالی بھی ہوتی ہے. کیا آپ کا قرآن، کیا آپ کا قرآن کوئی الگ ہے؟ ہمارا قرآن وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ شیعہ کے 40 پارے تھے. تو کہتے ہیں سے بات نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا؟ کہتے ہیں سے بات نہیں بنتی نا. آپ کے متعلق بھی بہت لوگ کہتے ہیں نا، آپ لوگوں کے متعلق بھی لوگ کہتے ہیں. اگر الزامات اور جہلا کے الزامات ہم لے کے آئے نا، وہ تو بہت سارے ہیں، دفاتر بڑے پڑے، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں. لوگوں کے کہنا ہے، وہ لوگوں کا منہ کوئی بند نہیں کر سکتا. لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کیا ہے بھائی، ان کے متعلق کتنی افواہیں، کتنی غلط باتیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس کوئی مستند ایسی بات جو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ شیعوں نے یہ کیا ہے، آپ کا کوئی، اگر آپ کا مطالعہ ہے کوئی حدیث کچھ وغیرہ اعتراض ہے مذہب شیعہ پر، تو بسم اللہ. لوگ کیا کہتے ہیں وہ لوگوں سے پوچھیں، جس نے بولا ہے نا، اس سے پوچھیں. اور ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے آپ کی فقہ جعفریہ کے اندر متع کا کیا کنسیپٹ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا آخری سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد میں اگلے کالر کو لے لوں گا. آخری سوال ہے آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ آخری سوال نہیں ہے میرا، آگے آپ سے بات کرنی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام. نہیں بھائی، اور بھی لوگ منتظر ہیں نا. آپ کے پاس تو ایک کوئی موضوع تو ہے نہیں، آپ نے تو 3-4 سوال تو کر لیا نا. میرے پاس موضوع جو میرا مفصل ہے وہ تو میرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام ہے، جو میرا مین موضوع وہی ہے. یہ تو بس معاذ آپ سے 2-3 سوال شروع کر لیے میں نے. آپ کے عالم نے ادھر کوشش کیا تھا نا پرسوں، صدیقی صاحب آپ کے لاہور کے ہیں شاید. ہاں، وہ صدیقی صاحب جمیل پیر مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب آئے تھے، ان سے مناظرہ ہوا. آپ نے وہ مناظرہ دیکھا نہیں دیکھا؟ نہیں، میں نے وہ دیکھا. آپ مناظرہ دیکھ لیں. ابھی 2 دن پہلے ابوبکر اور عمر کے اسلام پر مناظرہ ہوا بہت بڑا میرے جانب سے. اور سامنے والے کون تھے؟ بہت بڑے عالم، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مؤلف، محقق، علامہ، مولوی، حافظ، پیر جمیل احمد صدیقی صاحب، آپ کے پنجاب کے ہیں، بہت سینئر عالم دین ہے. 50 سال انہوں نے صرف تراویح پڑھائی جا. تو وہ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ ابوبکر عمر پہ اسلام پہ ہم سے مناظرہ کر لینا. مناظرہ تو ایک دفعہ بھی کر چکے ہیں ایک موضوع پر. یہ کتاب ہے، انہوں نے جو متع کے متعلق سوال کیا میرے عزیزو، یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دارالفکر، کتاب چپی ہے سنہ 2010 میں. یہاں پہ کتاب النکاح ہے، ملاحظہ فرمائیے. سمعت جابر بن عبد اللہ یقول، جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں، كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وابی بکر. جابر کہتے تھے کہ ہم بہت سارے روزگار سارے سال
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں ہم متع کرتے تھے، ایک مٹھی دے کے کھجور دے کے، ایک مٹھی دے کے آٹا دے کے. اور چپ کرو نا یار، سن لو ایک دفعہ اس کو پڑھنے تو دو نا. حتی نہا عنہ عمر، پھر عمر نے اس سے منع کیا. ایک اور میں آپ کو دکھاؤں، حوالہ دکھاؤں، اچھا تاکہ بالکل واضح ہو. کتاب کے اندر آیت اللہ ابو الفضل جو ہیں آپ کے، انہوں نے اس کو حرام لکھا ہے. آیت اللہ ابو الفضل وہ پاگل ہو گئے جس نے لکھا ہے حرام ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ اور قرآن کی مخالفت کرتا ہے. یہ تو بات نہیں ہے نا پھر. وہ بھائی ابو الفضل کون؟ آیت اللہ ابو الفضل کون؟ برقی، آپ نے اس کا کتاب دیکھا؟ کون؟ آغا علی شرف الدین بلوچستانی نکاح کو حرام لکھتے ہیں. میں بھی بتاتا ہوں آپ کی کتاب جی جی جی، وہ ایک منحرف آدمی ہے بھائی. دیکھیں آپ کس کے پیروکار ہیں؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں یا علماء کے پیروکار ہیں؟ مقلد ہوں امام اعظم کا. ٹھیک ہے، ہر مولوی کے تو مقلد نہیں ہے نا، دنیا میں جتنے مولوی ہیں وہ تو حجت نہیں نا. اب شیعوں میں بھی دیکھیں، شیعہ میں مؤلف بہت زیادہ ہیں. شیعہ ایک چھوٹی قوم ہے، ایک بہت بڑی قوم ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، صراط مستقیم پر بھی ہیں، منحرف بھی ہیں، بلکہ منحرف ان میں زیادہ ہے. اگر کسی نے غلط بات لکھی ہے تو اس کی بات ہم پہ حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اس نے کوئی ایسی غلط بکواس کی ہے تو اس پہ لعنت ہے. آپ سن لو اپنی میں نے ابھی آپ کو مسلم دکھا دیا نا. اور بھائی شرف الدین پڑھا ہے یا مسلم پڑھا ہے؟ وہ کون پڑھا ہے مجھے بتاؤ. یہ کتاب ہے مسند ابی داؤد طیالسی. اب دیکھ لو بھائی، اپنی کتاب کو ذرا دیکھ لو. تم ایک منٹ کے لیے تم حوصلہ کرو. شرف الدین بڑا ہے یا ابو داؤد طیالسی بڑا ہے؟ یہ بھائی کتاب چھپی ہے لاہور میں پروگریسو بکس میں، یہ جلد نمبر 2 ہے، مسند ابی داؤد طیالسی. اچھا ملاحظہ فرمائی یہاں پر میرے بھائی صفحہ نمبر 505 میں. او بھائی ادھر دیکھو نا، اوے ادھر دیکھو. ہاں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا اس کو تم پڑھو یار، تم پڑھو، میں نہیں پڑھتا. اس کو تم پڑھو. نظر نہیں آ رہا. کھول آنکھیں، آ جاؤ قریب، آ جاؤ، پڑھو. وہ پڑھو بلند آواز سے. وہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہاں پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت مسلم قری فرماتے ہیں ہم حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آئے. اور کس کے پاس آئے؟ کس کے پاس آئے؟ دوبارہ کس کے پاس آئے؟ اسماء کس کی بیٹی ہے؟ کس کی بیٹی ہے وہ اسماء؟ اور کس کی بہن ہے؟ کس کی باجی ہے؟ اور کس کی باجی ہے؟ اوکے بھائی، خدا حافظ. او بھائی کس کی باجی ہے؟ اسماء باجی ہے عائشہ کی. ہم نے ان سے عورتوں کے ساتھ متع کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں. ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ کے خاندان کا آدمی ہے نا، خالہ ہے آپ. اور عائشہ کی بڑی باجی، عائشہ اگر آپ کی مائی ہے تو اس کی بڑی باجی کیا؟ آپ کا خالہ نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کے بیٹے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرواتی تھیں. اب کیا یہ حدیث صحیح ہے بھائی؟ یہ حدیث صحیح ہے. اچھا اب اس پہ تحکیم دیکھو. مسند ابی داؤد طیالسی کتاب دار ہجر الجزء الثالث سنہ 1999 میں چھپی ہے بھائی کتاب. ملاحظہ فرمائی یہی حدیث، ٹھیک ہے نا. فعلناها على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت ابی بکر حدیث صحیح. حاشیہ نمبر 3 حدیث، دیکھو اپنے آنکھوں سے، حاشیہ نمبر 3 ہے نا بھائی، نمبر 3. او جی تکو جی، حدیث صحیح، حدیث یہ صحیح ہے. کرواتی تھی عائشہ. ابو بکر دیکھ رہا تھا، بیٹیوں پہ لائن لگی، ٹھیک ہے نا. ابو بکر دیکھ رہا تھا بیٹی. ابو بکر سے چھپ کے تو نہیں کرتے تھے نا، نہیں کرتی تھی. ابو بکر سے چھپ کے تو نہیں، اس کو تو پتہ تو ایک جب کرواتی تھی تو اس کے بعد جان کو تو پتہ ہے بیٹی کے کیا کیا تعلقات ہیں. تو صحیح ہے نا. اوے محمد علی کیا نام ہے؟ پورا نام آپ کا؟ چلے بھائی کسی اور آدمی کو لے کے آتے ہیں، یہ آدمی دکان میں بیٹھا ہے. ابو بکر کو پتا تو ہوگا نا بیٹی کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. اور صحیح ہے بھائی. چلیں جناب اب لے کے آتے، اب یہ اس کو ایک رد کرنے کا موقع دیتا بھائی. اور سمجھ آئی حدیث؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ چلا گیا. چل